پنجاب کے اندر خاص طور پہ کچھ ناراض اراکین موجود ہیں. مشکل حالات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ناراضگیاں تب ہوتی ہیں جب ایکچولی ناراضگی ہوتی نہیں ہے, لیکن چند فون آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انسان کہتا ہے اب میں ناراض ہو گیا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, آج ایک خبر نظروں کے سامنے سے گزری اور اس خبر نے جو ہے کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا. اور خبر جو ہے وہ اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ بیسکلی ہم نیوز کی خبر ہے اور اس خبر میں جو رپورٹر ہیں وہ شفیق شریف صاحب ہیں, جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ناراض اراکین کی مستعفی ہونے کی دھمکی. اب اگر اس خبر کو سطحی طور پہ لیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ کچھ ناراض اراکین موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی, جو میں نے ایک یا دو دن پہلے ایک ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ وہ یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ان ہاؤس جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے, اور وہ 3 لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے: اسپیکر قومی اسمبلی, وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار صاحب. ایسے موقع کے اوپر یہ اگر جو خبر آئی ہے اس پہ ظاہری بات اگر کوئی بھی پڑھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ مشکل حالات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تھوڑا سا میں خبر کو آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ خبر میں لکھا کیا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی, وفاق اور 3 صوبوں میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو صوبائی اسمبلی سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس میں ایک نام کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی نام لکھے گئے ہیں اس خبر میں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ پی پی 285 سے رکن پنجاب اسمبلی خواجہ داؤد سلمانی نے یہ کہا ہے کہ وہ سینٹ الیکشنز میں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. اور اس کے بعد باقی چند جو رہنما ہیں ان کے نام بھی اس خبر کے اندر مینشن کیے گئے ہیں. وہ کافی ایک لمبی لسٹ ہے تو میں اس کی مزید ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا. لیکن اب بات آتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس خبر کا. ایک خبر میں اس کے ساتھ جڑی ایک اور خبر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ پچھلے سال جب پنجاب اسمبلی کا بجٹ پاس ہونے جا رہا تھا تو اس سے 48 گھنٹے پہلے تک پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ لالے پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی سے اپنا بجٹ پاس کس طرح کروانا ہے. یہ میں بالکل آپ کو اوتھینٹک خبر دے رہا ہوں. اور ان کی ناراضگیاں دور کرنے کے لیے اسلام آباد سے لوگ یہاں پر آئے تھے اور ان سے آ کے ملے تھے اور ان کو منانے کی کوششیں کی گئی تھی, اور بڑی لمبی پھر ڈیلیبریشنز ہوئی تھی. بڑی دیر تک جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. ہاں جی کیا چاہیے, ہاں جی بتائیں, آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے بڑی مشکل سے پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ پاس ہوا تھا. اچھا, یہ جو صورتحال ہے, جو ظاہری بات ہے ناراضگی اور یہ بغاوت کا جو مسئلہ ہے, 3 مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں وہ ناراضگیاں ہوتی ہیں سیاست کے اندر. اور میں اس کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ کس قسم کی ناراضگی ہے. اکثر جب بجٹ پاس ہونا ہو, عدم اعتماد کی کوئی تحریک آ رہی ہو آپ کے اپنے لیڈر کے خلاف, یا اپوزیشن کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ لے کر آ رہی ہے تو تب بھی ادھر سے بھی ناراض اراکین جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں. دوسری ناراضگیاں تب ہوتی ہیں جب ایکچولی ناراضگی ہوتی نہیں ہے, لیکن چند فون آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انسان کہتا ہے اب میں ناراض ہو گیا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے, اور ایسا پاکستانی سیاست میں 70 سال سے ہو رہا ہے کہ بس اب مجھے نہیں پتا آج سے میں ناراض ہوں. اور اس کے بعد وہ ایک بڑا مشہور ایک ڈائلاگ ہے نا, جسے محاورہ ہے, جسے کہتے ہیں آٹا گوندی ہے تو ہلنی کیوں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کئی دفعہ اس طرح کی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ جی وہ میں وہاں پہ مثال کے طور پہ میں فلاں میٹنگ میں آیا تھا تو وزیر اعلیٰ مجھ سے صحیح طرح نہیں ملے. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر میں جی وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہ رہا ہوں بہت دیر سے, یا وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہا ہوں اور مجھے ٹائم نہیں دیا جا رہا. ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ
اس طرح کی ناراضگیوں کے پیچھے نا اکثر فون کالز بھی ہوتی ہیں کہ بس اب آپ نے جو ہے نا اب ذرا سائڈ پہ ہو جانا ہے، تو اس پہ ناراضگیاں ہوں گی۔ اچھا پھر ایک ناراضگی ہوتی ہے جو جینون ناراضگی ہوتی ہے، جو نظریے کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ندیم افضل چند کی جس طرح ہو گئی، ندیم افضل چند جو ہیں وہ اس وقت ناراض ہیں، وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی ہیں، لیکن ویسے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اپنے عہدوں سے، اور بڑے دکھی بھی ہیں اس وقت۔ کئی لوگ اس ناراضگی کی وجہ سے ایکسٹریم اینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ ایکسٹریم اینڈ سے مراد کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے عہدہ بھی چھوڑ دیا، حکومتی عہدہ بھی چھوڑ دیا، میں نے پارٹی بھی چھوڑ دی، سب کچھ ہی چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ جاوید ہاشمی صاحب کا یہ واقعہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف میں کہ انہوں نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ چودھری نثار صاحب مسلم لیگ نون میں، وہ ناراض ہوئے میں، پارٹی تو پتہ نہیں انہیں چھوڑی کہ نہیں چھوڑی، بڑی عجیب سی مطلب بیچ میں علی کی سچویشن ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا صورتحال ہے، تو ایک اس طرح کی ناراضگی۔ اور پھر یہاں پہ جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے، یہ والی جو ناراضگی جو اس خبر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے استعفوں کی دھمکی دے دی، یہ بیسکلی کیونکہ موقع آ رہا ہے سینٹ کے الیکشنز کا۔ اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ گروپس کی شکل میں موو کرتے ہیں اور اکثر صحافیوں کو بلا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت ناراض ہیں جناب، یہ ذرا خبر چلا دیں، آپ یہ خبر چلا دیں، اور وہ خبر چلا دیتے ہیں، اور خبر چلانے کے بعد جو ہے وہ ایک دم ہائی کمانڈ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جناب 8-10 بندے 15 بندے ہمارے جو ہیں وہ بڑے ناراض ہو گئے ہیں، اب آپ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ جب آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں۔ اب وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپنے علاقے کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز بھی ہو سکتی ہیں، فلاں بیوروکریٹ کو ہٹا دیں، وہ ڈی پی او ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا اس کو ہٹا دیں، ڈی سی او کام نہیں کر رہا اس کو ہٹا دیں، اور چھوٹے موٹے کام، جی میں نے وہ ڈیولپمنٹ کی اسکیم کہی ہوئی تھی وہ اپروو ہی نہیں ہو رہی، بڑی دیر سے فائل پھنسی ہوئی ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ملنے نہیں دے رہے، یا ان میں سے کسی ایک آدھے کو کوئی منسٹری چاہیے ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جب کوئی سینٹ کا الیکشن، کوئی ضمنی انتخاب، کوئی بل پاس ہونا ہے، کوئی بہت بڑا بل ہے جو پاس ہونا ہے اسمبلی کے اندر، یہ ناراضگیاں اکثر تب سر اٹھاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے اپنی ڈیمانڈز۔ آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کر دیں، ان ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، فی الحال جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بہت بڑی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ لوگوں کی چھوٹی موٹی ڈیمانڈز ہوں گی، وہ ڈیمانڈز پوری۔ اچھا یہ نون لیگ کے دور میں بھی ہوتا تھا، بس جی وہاں پہ بھی ایک ناراض لوگوں کا گروپ بن گیا، اچھا پھر اپوزیشن اس کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے، دیکھیں جی بس یہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے، اب یہ ٹوٹ جائے گا۔ فارورڈ بلاک بھی بن جاتے ہیں، بالکل بنتے ہیں، لیکن پاکستان میں فارورڈ بلاک زیادہ تر فون کالز کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ والا جو گروپ ہے یہ ڈیمانڈز کے اوپر کر رہا ہے، اور ڈیمانڈ ان کی جیسی پوری ہو جائیں گی ان کی ساری ناراضگیاں جو ختم ہو جائیں گی، چونکہ سینٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں اور یہ اچھا موقع ہوتا ہے اپنی ہی لیڈرشپ سے باگن کرنے کا۔ تو فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے، ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پہ کبھی کوئی فون کالز آ گئیں تو پھر تحریک انصاف کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔